شاویز اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا اور نہ ہی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر دادا نے شاویز کو راضی کیا اور میری شادی شاویز سے کروا دی۔ شادی کے بعد شاویز کا رویہ روکھا پھیکا تھا۔ پہلے دن ہی ایک عورت مجھ پر جھپٹ پڑی۔ شاویز اس عورت کو پاگل بول رہا تھا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ماں تھی۔ شاویز کی زندگی ایک پہیلی تھی۔ جب میں نے اس کے ماضی کے بارے میں جانا تو حیران ہو گئی اور اسے بغیر بتائے گاؤں آ گئی، مگر اگلے ہی پل وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا گاؤں آ گیا تھا اور آتے ہی میرے ساتھ۔ نور جہاں کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ مشکل اپنے سر کو تھامتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آئیں تاکہ ملازمہ سے چائے بنوا سکیں۔ باہر نکلنے پر ان کو غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ ملازمہ کو بلایا اور پوچھا، گھر میں کوئی مہمان آیا ہے کیا؟ ان کے سوال پر ملازمہ نے کہا، بیگم صاحبہ چھوٹے صاحب آئے ہیں۔ ملازمہ کی بات سن کر نور جہاں کو بے تحاشا خوشی ہوئی۔ اتنے عرصے بعد اس کا بیٹا گھر آیا تھا۔ وہ گرتی پڑتی اپنے بیٹے کو ملنے بھاگی۔ اپنی خوشی میں وہ دروازہ بجا کر داخل ہونا بھول گئی۔ تبھی شاویز کی سرد آواز ان کو سنائی دی، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے میرے کمرے میں بنا اجازت کے داخل مت ہوا کریں، آپ کو ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ شاویز کی آواز پر نور جہاں ٹھٹک کر رکی۔ ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ شاویز کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی تھا۔ وہ سرسراتی آواز میں بیٹے سے بولی، معاف کرنا بیٹا، تمہارے آنے کا سنا تو خوشی میں بھول گئی کہ میں نے دروازہ نہیں بجایا، میری غلطی ہے، آئندہ خیال رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتی ہیں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ نور جہاں کی بات مکمل ہوتے ہی شاویز نے بیزاری سے کہا اور باہر جانے کا اشارہ دیا تو نور جہاں دکھتے دل کے ساتھ واپس لوٹ آئیں۔ انہیں بے پناہ اذیت ہوئی تھی۔ ان کو تو لگا تھا اتنا وقت گھر سے دور رہ کر شاویز سنبھل گیا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ابھی تک ان کے بیٹے نے انہیں معاف نہیں کیا تھا۔ وہ گھر تو آ گیا مگر اپنی ماں سے اب بھی ناراض تھا، یا شاید نفرت کرتا تھا۔ نور جہاں کو پھر سے ڈپریشن ہونے لگا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ سکون کی دوائیں کھانے لگی۔ اب یہی دوائیں ان کے سکون کا ذریعہ تھیں، ورنہ تو ان کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ نور جہاں کے جاتے ہی شاویز نے اپنا غصہ کمرے میں موجود سامان پر نکالا تھا۔ وہ اس عورت کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب جب وہ نور جہاں کو دیکھتا اس کے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے شاویز کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتا تھا، مگر نفرت اپنی جگہ، شاویز اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس بات نے شاویز کو بے بس کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا کر بیٹھ گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اگلے روز شاویز نے آفس کا رخ کیا۔ وہ آفس کے کاموں میں الجھ کر خود کو مصروف کرنا چاہتا تھا۔ کمپنی میں یہ بات پھیل گئی ان کا باس واپس آ گیا ہے تو پوری کمپنی میں کھلبلی مچ گئی۔ سب ورکرز بے تابی سے اپنے باس کا انتظار کرنے لگے۔ شاویز کا رویہ اپنے ورکرز کے ساتھ بہت پیار بھرا ہوتا تھا۔ وہ سب کی عزت کرتا تھا، جس کی وجہ سے سارے ورکرز اس کے گرویدہ تھے اور اس کی بے پناہ عزت کرتے تھے۔ اب بھی شاویز کے آنے کا سنا تو سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر اس وقت ان کو بے تحاشا مایوسی ہوئی جب شاویز نے کسی کے سلام کا جواب ہی نہیں دیا اور سیدھا اپنے آفس میں چلا گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے اپنے سیکرٹری کو بلایا اور کہا، جاوید صاحب، مجھے کمپنی کی تمام ضروری فائلز اپنی میز پر چاہیے اور پلیز اس دوران مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ منیر چاچا سے کہیں میرے لیے کافی لائیں، اور ایک بات آپ سب کو یہ بات ریمائنڈ کروا دیں کہ کوئی بھی میرے ساتھ بات کام کے علاوہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ شاویز کے سخت انداز پر جاوید صاحب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ ہکا بکا کھڑے شاویز کی ہدایات سن رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی شاویز سر ہیں جو بہت نرمی سے بات کرتے تھے۔ ان کے لہجے کی حلاوت تو کہیں کھو گئی تھی۔ شاویز صاحب کی ہدایت پر سر ہلاتے وہ باہر گئے اور سارے ورکرز تک شاویز کا میسج پہنچا دیا۔ سب سمجھ گئے وجہ جو بھی ہو، شاویز سر اب بدل گئے تھے۔ اب ان کے ساتھ پہلے والا رویہ رکھنا اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔
وقت گزرتا گیا، شاویز کے رویے میں ذرا بھی لچک پیدا نہ ہوئی۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ گھر تو وہ رات کو سونے کے لیے جاتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی ایسے ٹائم میں جائے جس ٹائم میں اس کی ماں سو چکی ہو۔ وہ تنہائیوں کا عادی ہو چکا تھا۔ اپنے آس پاس انسانوں کا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب اندر کی بے چینی زیادہ بڑھی تو اس نے دادا کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ دادا کی آغوش میں پہنچتے ہی شاویز کو بہت سکون ملا تھا۔ اس دنیا میں ایک وہی تھے جن سے شاویز کو بے تحاشا محبت تھی۔ وہ ان کی ہر بات مانتا تھا سوائے ایک بات کے، اور وہ تھی شادی۔ دادا جی جب بھی شاویز سے شادی کی بات کرتے وہ بھڑک جاتا اور کئی روز کے لیے دادا سے ناراض ہو جاتا تھا۔ اسے شادی کے نام سے چڑ تھی۔ دادا جی اس کے رویے سے بہت دل برداشتہ تھے۔ وہ اپنے پوتے کو اس طرح ٹوٹتا بکھرتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ چاہتے تھے شاویز ایک بار پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئے، مگر شاویز سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ کسی صورت بھی شادی نہیں کرے گا۔ اب کی بار وہ دادا سے ملنے گیا تو ان سے ملتے ہی بے اختیار ٹوک بیٹھا، پلیز دادا، میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، لہٰذا بڑی مہربانی ہوگی آپ اپنا فیوریٹ ٹاپک چھیڑ کر میرا موڈ خراب مت کریں، ورنہ میں آپ سے پکا ناراض ہو جاؤں گا اور کبھی بھی آپ سے ملنے نہیں آؤں گا۔ شاویز کی بات پر دادا جان مسکرائے۔ وہ 27 سال کا خوبرو وجیح مرد بن چکا تھا، مگر جب بھی دھمکی دیتا اس کے انداز میں بچپنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا تھا۔ شاویز کی بات پر بظاہر سنجیدہ ہوتے ہوئے دادا جی نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، نہیں کرتا میں شادی کی بات، بس تم مجھے یہ بتاؤ اس بار بہت دیر سے آئے ہو، تمہیں میری ذرا بھی یاد نہیں آئی کہ بوڑھا دادا مجھے یاد کرتا ہوگا؟ بات کرتے کرتے آخر میں دادا شکوہ کا نہ ہوئے تو شاویز شرمندہ ہو گیا۔ واقعی اس نے دادا کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں، اور اب اس نے دادا کو غور سے دیکھا تھا، وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر شاویز کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آپ اپنا خیال نہیں رکھتے دادا، کتنی بار کہا ہے میرے ساتھ چل کر رہیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ شاویز کی بات پر دادا بولے، کوئی نہیں مجھ بوڑھے کا خیال رکھنے والا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ اس گھر میں نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر تمہیں میری اتنی پرواہ ہے تو میری خاطر شادی کر لو، بس ایک بار مجھ پر بھی بھروسہ کر کے دیکھ لو، تمہیں افسوس نہیں ہوگا۔ شفا تمہیں بہت خوش رکھے گی، اور مجھے پتا ہے جب وہ تمہاری بیوی بنے گی تو روز مجھ سے ملنے آیا کرے گی۔ مجھ سے ملے بغیر تو اس کا گزارا ہی نہیں ہے۔ بہت پیاری بچی ہے، جب جب اسے دیکھتا ہوں دل میں یہ خواہش جاگتی ہے کہ کاش میرے شاویز کی دلہن وہی ہو، صاف دل اور معصوم لڑکی۔ اپنی رو میں بولتے ہوئے جب دادا کی نظر شاویز کے چہرے پر پڑی تو انہیں ایک دم سے چپ لگ گئی۔ شاویز کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ ایک نظر دادا جان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دادا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شاویز نے انہیں منع کیا تھا، پھر بھی انہوں نے وہی بات چھیڑ دی۔ دادا کو پشیمانی نے آ گھیرا۔ بے اختیار شاویز کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، معاف کرنا بیٹا، بڑھاپا بڑی گندی بیماری ہے، باتیں بھول جاتی ہیں، اس لیے میں بھول گیا کہ یہ بات نہیں کرنی، تم اب ناراض نہ ہو جانا۔ میں چپ ہوں، بس مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ دادا اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، ان کے انداز میں بے چینی واضح تھی۔ شاویز جو اس ٹاپک پر واقعی بگڑنے لگا تھا اب دادا کی کیفیت کو بھانپ کر اسے ایک دم چپ لگ گئی۔ شاویز کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، تکلیف تو انہوں نے بھی جھیلی تھی، اور شاید شاویز سے بھی کہیں زیادہ جھیلی تھی۔ ایک شاویز تھا جن سے ان کو جینے کی آس لگی تھی، اور شاویز انہیں ہر بار مایوس کر دیتا تھا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا اس کے انکار پر دادا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ شاویز کی شرمندگی اتنی بڑھی کہ اس نے بے اختیار دادا کا ہاتھ چوم لیا اور بولا، ٹھیک ہے دادا، جو آپ کی مرضی، لے آئیں اپنی پسندیدہ بیٹی کو دلہن بنا کر، مگر ایک بات واضح کر دوں، میں ایک دم سے نئی زندگی میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاؤں گا۔ آپ اس لڑکی کو یہ بات پہلے سے بتا دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب میرے لیے اچھا سا کھانا بنوائے، میں تھوڑی دیر نیند پوری کر لوں، جانے کتنی راتوں کا جاگا ہوا ہوں۔ دادا سے نظریں چراتا شاویز کمرے سے چلا گیا، اور دادا خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہیں یقین تھا ایک دن شاویز ان کی بات ضرور مانے گا۔ اپنی ملازمہ کو کھانے کی ہدایات دے کر دادا جان پہلی فرصت میں اپنی منہ بولی بیٹی راہیلہ کے پاس گئے۔ شاویز کے موڈ کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب بدل جائے، اور یہ سنہری موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔
راحیلہ نے بھی دادا کی فرمائش فوری پوری کر دی۔ انہیں یہ بزرگ بہت پیارے تھے۔ ویسے بھی ان کے منہ سے وہ شاویز کی اتنی تعریفیں سن چکی تھی کہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ شفا کا رشتہ شاویز سے طے ہو گیا۔ دادا نے یہ سب اتنی جلدی میں کیا کہ شاویز حیرت زدہ رہ گیا۔ یعنی دادا سب پہلے سے ہی تیار کیے بیٹھے تھے، بس شاویز کو گھیرنے کی دیر تھی۔ شاویز کا منہ بن گیا، مگر دادا نے پرواہ ہی نہیں کی۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ شاویز چپ تھا۔ 15 دنوں کے بعد شفا سادگی سے رخصت ہو کر شاویز کے گھر پہنچ گئی۔ دادا نے شاویز سے وعدہ لیا کہ وہ شفا کا بہت خیال رکھے گا اور اس کے ساتھ خلوص سے تعلق نبھائے گا، اور ایک بار پھر اپنے دادا کی خاطر شاویز یہ تکلیف دہ رشتہ نبھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حالانکہ اس کے وجود میں بھانبڑ جھل رہے تھے، اس کو ماضی میں گزرا اپنا وقت یاد آنے لگا۔ شادی کے کچھ روز دادا کی حویلی میں رہنے کے بعد وہ شفا کو لے کر گھر آ گیا۔ شفا اس کے ساتھ جانے پر نروس ہو رہی تھی۔ وہ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا۔ کبھی لگتا تھا وہ بہت احساس کرنے والا انسان ہے، اور کبھی لگتا وہ پتھر کا ہے جس سے سر پھوڑ کر شفا مر جائے گی۔ مگر وہ خاموش رہی۔ دادا نے اسے کہا تھا جب وہ اس کے پوتے کو جان لے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ کتنے پیارے دل کا مالک ہے، بالکل بھی ویسا نہیں ہے جیسا دکھتا ہے۔ شاویز کا انداز شفا کے ساتھ لیا دیا سا تھا۔ وہ ابھی تک اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر شاویز نے شفا کو لاؤنج میں بٹھایا اور ملازمین سے اپنے کمرے کی سیٹنگ کروانے لگا۔ شور شرابہ سن کر نور جہاں کمرے سے باہر نکلی تو شاویز کے ساتھ ایک انجان لڑکی کو کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ شاویز اپنے کمرے میں جا چکا تھا جبکہ شفا وہیں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ نور جہاں تیزی سے اس کے پاس آئیں اور بولیں، کون ہو تم؟ میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ تم مجھ سے میرا بیٹا چھینے آئی ہو نا؟ یاد رکھنا میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ میرا بیٹا ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ نور جہاں پاگل ہونے لگی۔ شفا ہراساں ہو گئی۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ خاتون کون ہے، پتہ نہیں اس کا شاویز کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ نور جہاں کو شفا کے سر پر پہنچا دیکھ کر شاویز بجلی کی تیزی سے وہاں آیا اور تیز لہجے میں بولا، کیا کر رہی ہیں آپ؟ بیوی ہے یہ میری، بند کریں یہ پاگل پن کا ڈرامہ اور جائیں اپنے کمرے میں، ورنہ میں لحاظ کھو دوں گا۔ آؤ شفا۔ شاویز کے کہنے پر پریشان شفا اس کے ساتھ چل دی، جبکہ شاویز کی باتیں نور جہاں کا دل چیر گئیں۔ اس کا بیٹا اسے ڈرامے باز سمجھ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا، وہ پاگل نہیں تھی اور نہ ہی پاگل پن کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ تو بس اس انجان لڑکی سے ڈر گئی تھی۔ مگر جب انہیں پتہ چلا کہ وہ لڑکی شاویز کی بیوی ہے تو انہیں بے تحاشا دکھ نے آن گھیرا۔ ان کے بیٹے نے شادی کر لی اور انہیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ انہیں لگا وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہیں۔ خوف اور دکھ سے انہیں ڈپریشن کے دورے پڑنے لگے۔ چیخ چیخ کر بال نوچتے ہوئے وہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو شاویز، میں نے تمہاری زندگی برباد کر ڈالی، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میرا اللہ گواہ ہے میں نے زندگی میں جتنی بھی غلطیاں کی مگر تم سے کبھی بھی نفرت نہیں کی، تم ہمیشہ سے میرے لیے بہت قیمتی رہے ہو، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گی۔ نور جہاں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ ملازمین نے بڑی مشکل سے انہیں قابو کیا اور کمرے میں لے جا کر نیند کے انجیکشن لگائے۔ کمرے میں بیٹھا شاویز سب سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، جبکہ یہ باتیں شفا کے لیے بالکل نہیں تھیں۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ عورت کون تھی اور شاویز سے ایسے بات کیوں کر رہی تھی؟ شفا کے سر میں دھماکے ہونے لگے، مگر اس نے سمجھداری سے کام لیا۔ پانی کا گلاس ڈال کر شاویز کو دیا تو وہ چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ شفا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ملال سا گزرا۔ معذرت چاہتا ہوں، پہلے دن ہی تمہیں عجیب و غریب صورتحال سے گزرنا پڑا، میں کوشش کروں گا دوبارہ تمہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شفا خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی شاویز خود ہی اپنے بارے میں بتائے۔ وہ ایک دم سے شاویز کے سر پر مسلط نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی دادا کا پوتا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کیوں؟ اس بارے میں اسے کبھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ دن پڑ لگا کر اڑنے لگے۔ اس روز کے بعد دوبارہ شفا کا اس عورت سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا وہ واقعی پاگل تھی اور شاویز اسے پاگل خانے داخل کرا چکا تھا۔
شاویز کے رویوں سے شفا الجھ گئی تھی۔ کبھی شاویز اسے بہت پاس محسوس ہوتا اور کبھی ایسا لگتا جیسے وہ اس سے بہت دور ہو اور ان کے درمیان کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ چند ماہ میں ہی شفا بوکھلا گئی تھی۔ اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کے ساتھ خوش رہنا شفا کو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ زندہ دل لڑکی تھی، زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، مگر جب سے شاویز کی بیوی بنی تھی الجھ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جب وہ تیار ہو شاویز اس کی تعریف کرے، مگر شاویز کو تعریف کرنا نہیں آتی تھی۔ باتیں بھی شفا ہی کرتی تھی، شاویز تو بس ہوں ہاں میں جواب دیتا تھا۔ شفا مایوس ہونے لگی۔ پھر اس کی زندگی میں نیا موڑ آیا، وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر پا کر شفا بہت خوش ہوئی۔ اس روز اس نے اہتمام سے کھانا بنایا، نیا جوڑا پہنا، سر سے پیر تک خود کو سجا کر شاویز کا انتظار کرنے لگی۔ جب شاویز گھر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ پورا گھر پھولوں اور غباروں سے سجا ہوا تھا۔ شفا بھی تیار کھڑی تھی، انواع و اقسام کے کھانے پکے ہوئے تھے۔ شاویز نے سوالیہ نظروں سے شفا کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مہمان آ رہا ہے یا پھر تمہاری سالگرہ ہے؟ ویسے مجھے یہ شور شرابہ پسند نہیں ہے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں کمرے میں رہنا چاہوں گا۔ شاویز کی بات پر شفا کا موڈ بری طرح خراب ہوا، مگر بمشکل مسکراتے ہوئے اس نے کہا، ایسے کیسے آپ کمرے میں جا سکتے ہیں؟ یہ سیلیبریشن آپ کی اور میری ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد شفا نے شاویز کو ایک کارڈ تھمایا جس پر اس نے اپنے حاملہ ہونے کا لکھا تھا۔ کارڈ پڑھ کر شاویز کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اس نے بے اختیار شفا کو کندھوں سے تھام لیا اور بولا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم واقعی ماں بننے والی ہو؟ اور تم خوش ہو؟ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس بچے سے؟ شاویز کے عجیب و غریب سوال پر شفا گھبرا گئی اور کہنے لگی، جی بالکل سچ ہے، میں ماں بننے والی ہوں اور ظاہر ہے مجھے خوشی ہوگی۔ کون عورت ماں بن کر خوش نہیں ہوتی؟ شفا کی بات پر شاویز زخمی مسکرایا، ہوتی ہیں کچھ عورتیں، اور پھر کمرے میں چلا گیا۔ شفا بہت پریشان ہوئی تھی کیونکہ اس روز کے بعد سے شاویز گھر سے باہر وقت گزارنے لگا تھا۔ اکثر راتوں میں بھی گھر نہیں آتا تھا، اور اگر گھر آ بھی جاتا تو اس کے چہرے پر انتہائی گہری سنجیدگی چھائی ہوتی تھی۔ شفا کو لگا شاویز کو بچے کا سن کر اچھا نہیں لگا۔ اس بات نے شفا کو غمزدہ کر دیا۔ کچھ دن تو وہ شاویز کا رویہ برداشت کرتی رہی، مگر جب اس کی برداشت ختم ہوئی تو اس نے اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور گاؤں روانہ ہو گئی۔ جب شاویز گھر آیا تو معلوم ہوا شفا گھر سے جا چکی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ کمرے میں اسے کاغذ ملا۔ شاویز نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ اٹھایا تو اس پر لکھا تھا، میں جانتی تھی کہ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر دادا نے کہا آپ دل کے بہت اچھے ہیں اور اگر میں آپ کے ساتھ رہوں گی تو آپ بھی خوش رہیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں پھر بھی خاموش رہی۔ بچے کا سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے لگا تھا کہ آپ بھی خوش ہوں گے اور میرے ساتھ آپ کا رویہ بہتر ہو جائے گا، مگر آپ نے تو گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کو نہ تو میرے وجود میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی میری اولاد میں۔ میں نہیں جانتی آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر اکثر نوجوانوں کا میں نے یہی سنا ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے کہہ کر بچہ ضائع کرا دیتے ہیں۔ اگر آپ کی بھی ایسی کوئی سوچ ہے تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ میں آپ کو چھوڑ دوں گی مگر اپنے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میرے لیے میری اولاد سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ میں جا رہی ہوں اور اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ خط پڑھ کر شاویز مسکرا دیا۔ اتنے روز سے اس کے وجود پر چھائی بے چینی ایک دم سے ختم ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور گاؤں روانہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا شفا اپنی ماں کے گھر گئی ہوگی، اور جب راحیلہ کے گھر پہنچا تو شفا بہت حیران ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچی تھی اور شاویز بھی اسی کے پیچھے آ گیا تھا۔ شاویز نے شفا کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، کیا تم مجھے کچھ بتانے کا موقع دو گی؟ اس کے بعد بے شک تم اپنا فیصلہ سنا دینا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ شفا کے خاموش رہنے پر شاویز بولا، زندگی نے مجھے اتنی تکلیفیں دی ہیں کہ اب سچی خوشیاں بھی جھوٹی لگتی ہیں۔ میں ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہا اور انجانے میں تمہیں تکلیف دے بیٹھا۔ جانتی ہو وہ پاگل عورت میری ماں تھی، اپنے زمانے کی انتہائی حسین عورت۔ دادی اسے بہت شوق اور چاہت سے بیاہ کر لائی تھی، اسے اپنے گھر کی رانی بنا کر رکھا۔ میرے بابا نے بھی اپنی بیوی کو بہت پیار دیا تھا، مگر اس عورت کو یہ عزتیں اور محبت راس نہیں آئی۔ اس نے کبھی شادی کو قبول ہی نہیں کیا۔ وہ ہر وقت بابا سے لڑتی اور انہیں برا بھلا کہتی تھی۔ میری پیدائش نے بھی میری ماں کو نہیں بدلا۔
بابا اس سب سے اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ اپنی جان لے لی۔ دادی بھی بیٹے کا غم سینے سے لگائے قبر میں چلی گئی۔ دادا کو اپنے جوان اکلوتے بیٹے اور بیوی کی موت کا بہت دکھ تھا۔ وہ میری ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالنا چاہتے تھے، مگر میری خاطر خاموش رہے۔ میں 5 سال کا تھا۔ اتنے معصوم بچے سے اس کی ماں چھیننا دادا کو گوارا نہیں ہوا، اور اس بات کا میری ماں نے فائدہ اٹھایا۔ وہ دادا کو ضد کرتی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد اپنی منمانیاں کرنے لگی، اور جب دادا انہیں برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے تو وہ ایک ہی بات کرتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، اور اس بات پر دادا خاموش ہو جاتے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے دادا کو خاموش آنسو بہاتے اور اپنی ماں کو خود سری اور منافقت کرتے دیکھا، مگر مجھے اپنی ماں سے پیار تھا۔ مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا کہ میری ماں دولت کی لالچی ہے اور میرے ذریعے دادا کی ساری دولت ہتھیانا چاہتی ہے۔ میرے جوان ہونے پر میری ماں نے میرا رشتہ اپنی بھانجی کے ساتھ طے کر دیا۔ زوئی بہت حسین اور زندہ دل لڑکی تھی، زندگی کو جینا چاہتی تھی۔ جب سے وہ میری زندگی میں آئی میں خوش رہنے لگا تھا، اور جب ماں نے اس سے شادی کا کہا تو میں فوراً مان گیا۔ مجھے دادا نے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر میں بگڑ گیا اور دادا سے ناراض ہو گیا۔ زوئی میری پسند تھی اور دادا مجھے اس سے دور ہونے کا کہہ رہے تھے۔ یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ دادا کی بات مانے بغیر میں نے شادی کر لی، اور تب مجھ پر زوئی کی حقیقت کھلی۔ اس کا سارا پیار دکھاوا تھا، اور ساری پلاننگ میری ماں کی تھی۔ ان دونوں نے بہت چالاکی سے مجھے شیشے میں اتارا تھا۔ انہیں ہر صورت دولت چاہیے تھی، اور اس کے لیے انہوں نے زوئی کو ہتھیار بنا کر میرے پاس بھیجا تھا، اور میں بھی بے وقوفوں کی طرح ان کی باتوں میں آ گیا۔ زوئی آزاد پنچھی تھی۔ راتوں میں کلبنگ کرنا اور دن میں پارٹیز اٹینڈ کرنا اس کو بہت پسند تھا۔ گھر اور شادی کے لیے وہ کبھی سنجیدہ ہی نہیں تھی۔ اسے تو میری ماں نے کہا تھا کہ تم ایک بار شاویز سے شادی کر لو، پھر جب ساری جائیداد مل جائے گی تو میں تمہیں بھی پیسہ دوں گی اور تم اس سے خوب عیش کرنا۔ مگر مجھ سے شادی کرنے کے بعد جب زوئی کو کچھ نہیں ملا اور میں نے اسے شادی شدہ زندگی کی اہمیت بتانا چاہی تو اس نے برملا اپنی پلاننگ بتا دی اور مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ میں پاگل ہونے لگا تھا اور زوئی کو اپنے فیصلے سے باز رہنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ وہ ماں بننے والی تھی اور میں چاہتا تھا کہ میرے بچے کی خاطر زوئی اس رشتے کو قبول کر لے۔ میں جو اس کے کلب جانے پر اعتراض کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، اس کی ہر غلط حرکت کو برداشت کیا۔ وہ ساری رات گھر سے باہر رہتی، میں خاموش رہتا تھا، صرف اس لالچ میں کہ وہ حاملہ تھی۔ مگر جب زوئی نے دیکھا کہ میں اسے اولاد کی خاطر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تو وہ بگڑ گئی، اور مجھ سے طلاق لینے کے لیے اس نے مجھ سے پوچھے بغیر اپنا بچہ ضائع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ بچے کی وجہ سے میں اسے طلاق نہیں دے رہا۔ اس بات پر میں بہت ٹوٹا تھا۔ میں نے زوئی کو طلاق دے دی اور خود گھر چھوڑ دیا۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت ہو گئی۔ اس عورت نے میری زندگی برباد کر دی۔ پہلے مجھ سے میرا باپ چھینا، ماں کے پیار سے بھی محروم رکھا، اور پھر جائیداد کے حصول کی خاطر اس دوغلی لڑکی کو میری زندگی میں زہر گھولنے کے لیے میرے سر پر مسلط کیا۔ میں یہ سب نہیں بھول سکتا تھا، اس لیے قسم کھا لی کہ دوسری شادی نہیں کروں گا۔ مگر دادا نے مجھے بہت مجبور کیا اور تمہارے ساتھ میری شادی کرا دی۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ تم سے جڑے اس رشتے کو دل سے نبھاؤں، مگر میرا ماضی میری راہ میں رکاوٹ بنتا تھا، اور جب تم نے مجھے ماں بننے کی خوشخبری سنائی تو میں ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا تم بھی زوئی کی طرح مجھ سے میرا بچہ چھین لو گی۔ اس خوف سے میں گھر نہیں آتا تھا کہ کہیں تم بھی مجھ سے طلاق نہ مانگ لو۔ مگر آج تمہارا خط پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا، دادا ٹھیک کہتے ہیں، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تم واقعی میری زندگی کی وہ بہار ہو جو میرے سارے غم سمیٹ لے گی۔ پلیز مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ میں اپنے بچے اور اس کی ماں سے دور نہیں رہ سکتا۔ شاویز کی بات پر شفا مسکرا دی اور واپس جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کو بے پناہ محبت دے کر بتانا چاہتی تھی کہ سب عورتیں بے وفا نہیں ہوتی، کچھ تو بنی ہی وفا کے لیے ہوتی ہیں۔ شفا بھی انہی میں سے ایک تھی۔